اگر ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی قوت سامعہ اتنی تیز کر دے کہ زمین و آسمان و اکناف عالم میں جہاں کہیں سے کوئی درود پاک پڑھے تو وہ فرشتہ سن لیتا ہے، تو جس بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کر کے وہ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے، اس نبی کی قوت سامعہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نبی فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے شکم میں ہوتا اور لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو میں سن رہا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد وہ فرشتہ کھڑا ہے، لیکن آقا کائنات 63 سالہ زندگی جو ظاہری حیات تھی آقا کائنات کی، اس وقت کیا عالم تھا؟ اس وقت بھی تو مسلمان دنیا کے خطے کے اندر موجود تھے، اور کہاں کہاں حضور پاک علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے، تو اس وقت کون پہنچاتا تھا؟ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ اس حدیث کو سنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگایا ہے۔ کتنے؟ 2 تو آپ جانتے ہیں، کرامن کاتبین جو ہماری دائیں طرف و ہماری بائیں طرف ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، حضور پاک نے فرمایا کہ 5 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، ایک دائنی طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے۔ دائنی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا بدیاں لکھتا ہے، تو ایک آگے ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ہمیں بلائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، اور ایک ہماری پشت کے پیچھے ہوتا ہے جو مکروہات کو ہم سے دفع کرتا ہے، اور ایک پیشانی کے اوپر موجود ہے جس کا کام یہ ہے جب ہم درود و سلام پڑھے تو وہ اس کو لکھ لیتا ہے اور اس کو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش کرتا ہے۔ اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب بھی ہم درود پاک پڑھے تو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی، حضور کے ظاہری حیات طیبہ میں اور حضور کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد دونوں صورتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ ان کا کام ہے کہ ہمارے درود و سلام کو حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ یہ انتظام فرمایا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالی کے وہ فرشتے ہیں جو گشت کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ہم نے یہ محفل یہاں سجائی ہے تو یقین جانے اللہ کے فرشتوں کو معلوم ہے، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ یہ فرشتے یہاں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی سیاحین گشت کرنے والے فرشتے جب درود پاک سنتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے درود پاک علیہ حضور پاک کی بارگاہ میں اس انداز سے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ روزانہ کے جو اعمال ہیں، خواہ وہ رات میں کیے جائیں یا دن میں کیے جائیں، اعمال لیلی ہو یا نہاری ہو، وہ سب کے سب اعمال حضور پاک کی بارگاہ کے اندر ہر امتی کے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہر عمل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے اندر درود پاک بھی ایک عمل ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھو، اس لیے کہ یوم شہود ہے، ملائکہ اس میں نزول فرماتے ہیں، اور پھر جمعہ کے دن حضور پاک کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ درود پیش ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود تو پہنچتا، یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن کیا حضور اپنے گوش مبارک سے بھی اس درود کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے، اور یہ فرشتے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کیوں پہنچا رہے ہیں؟ کیا آقا کائنات علیہ السلام کی قوت سامعہ ان درودوں کو سنتی نہیں؟ بلا شبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کان مبارک جو ہے وہ سب کچھ سنتے ہیں جن کو ہم نہیں سنتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ جو مختلف طریقوں سے درود پاک پیش کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سنتے نہیں ہیں، ورنہ تو یہ اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ کے اندر مخلوق کے اعمال پیش کرتے ہیں، کرامن کاتبین اس کو لکھتے ہیں، نامہ اعمال میرا آپ کا سب کا تیار ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن نامہ اعمال میزان عمل پر پیش کیا جائے گا۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہر ڈکی چھپی چیز کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کا، اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، اس نظام کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو چلایا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کے اوپر اور آسمان والوں کے اوپر حضور کی شہنشاہی کا سکہ بٹھا دیا ہے، تاکہ دنیا والے جان لے اور پہچان لے یہ جو محبوب ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کی بارگاہ میں رہنے والوں کو اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے تو پھر اس محبوب کو اللہ کتنی طاقت عطا فرمائے۔ حضور تو فرماتے ہیں جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں، مردے کو دفن کرتے ہو، قبر کو برابر کرتے ہو، پلٹتے ہو، تو وہ مردہ تمہاری جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، کیونکہ سننا اور دیکھنا۔ اچھا، دوسری حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی عزیز جو دنیا میں اس کو جانتا پہچانتا تھا کسی عزیز کی قبر کے اوپر جاتا ہے تو قبر والا اوپر آنے والے کو پہچانتا ہے کہ آج میری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کون آیا ہے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں، باپ کو بھی دفن کرنے کے بعد پلٹ کر کے بیٹا اس ملک کے اندر جاتا نہیں، مٹی دینے کے بعد چند چیزیں کرنے کے بعد پلٹ کر کے پھر کوئی قبرستان جانے کو تیار نہیں ہوتا، قبرستان ویران ہوتا ہے، اس کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ جمعہ کو بھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کی قبروں پر ہر جمعہ کو کم از کم ایک مرتبہ تو حاضری دے۔ تو مردہ سنتا بھی ہے اور مردہ دیکھتا بھی ہے۔ آپ جب قبرستان میں داخل ہوتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں سنتا تو حضور نے سلام کی تلقین کیوں فرمائی؟ پتا چلا سننا اور دیکھنا یہ جسم سے تعلق نہیں رکھتا، حقیقت میں سننا اور دیکھنا یہ روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد روح کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام تو اتنے عظیم ہے، وہ تو انبیاء کے سردار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو درداء عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے وصال ظاہری کے بعد کس طرح سے ہم سلام عرض کریں اور کیا کیفیت رہے گی؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی فرمایا کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے جسموں کو کھائے، بے شک اللہ کے پیغمبر زندہ ہے، ان کو ہر قسم کی روزی دی جاتی ہے، ہر قسم کا رزق ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ فرشتے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جا کر کے درودوں کے نغمے پیش کریں۔ بادشاہ ہوتا ہے، کسی واقعے سے واقف ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے سامنے جو ہے گواہی پیش کی جاتی ہے، پورا ایک نظام و سلسلہ ہوتا ہے، ہر چیز ایک بندہ جانتا ہو، اس کے باوجود جو اس کے سامنے پورا سلسلہ پیش کر کے گواہوں کے ساتھ جو ہے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام یقیناً اپنے خاص گوش مبارک سے ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آخری جو ہے عرض کروں، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، اور میں وہ سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے ہو۔ میں وہ سنتا ہوں یعنی وہ آواز، وہ مسموعات
جن کو کوئی انسان سن نہیں سکتا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی سنتے ہیں. اور میں